بہت سال پہلے کی بات ہے۔ سجدہ کی ہر سال ماں سے کھنچائی ہوا کرتی تھی، دیکھ عمار اس سال پھر فرسٹ آیا ہے، سجدہ تو کیوں نہیں دل لگا کر پڑھتی؟ اس سال تو مر مر کے پاس ہو گئی ہو، اگلی بار فیل مت ہو جائی ہو۔ اور وہ ہر بار باتیں سن کر اس کے سر پر پہنچ جاتی تھی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتنا زیادہ پڑھتے ہو، ہمسایوں کی کچھ فکر ہے کہ نہیں؟ فرسٹ تم آتے ہو اور جان عذاب میں میری آ جاتی ہے، خبردار جو تم اگلی بار ہوئے تو۔ اور پھر وہ اگلی بار فیل ہوتے ہوتے بچا۔ وہ فیل بھی ہو جاتا اگر وہ کہتی وہ فرسٹ نہیں آ سکتی تھی، پر وہ تو فیل ہو سکتا تھا نا۔ اس کے باپ نے اس کا رزلٹ کارڈ دیکھا تو دیر تک ہنستے رہے۔ بہت اچھا کیا بیٹا، بس ایسے ہی اس کی باتیں مانتے رہنا، یوں سمجھو کہ وہ کوئی مہارانی ہے، وہ جو آرڈر دے گی نا نبھانا پڑے گا میاں۔ اور وہ نبھاتا رہا پورے دل و جان سے۔ اسے پھول چاہیے ہوتے تو وہ باغیچہ اگانے پر تیار رہتا، اسے جو چیز پسند آتی اگلے ہی لمحے تیار کر لیتا۔ پھوپھو اماں اس پر غصہ کرتی، پہلے تو اسے بھائی صاحب نے بگاڑا اور دوسرا تو نے، اسے کسی کام کا تو رہنے دو۔ اور وہ اتنے کام کی تو تھی، وہ حکم دیتی، دھونس جماتی، اکڑ دکھاتی تھی، سارا گھر اوپر نیچے کیے رکھتی، خوب شور شرابہ موج مستیاں کرتی۔ اور جب اماں سے ڈانٹ پڑتی تو ابا کے پاس آ جاتی، اور وہ تو جیسے جائے پناہ تھے اس کی، وہ اور ان کا چھوٹا بیٹا۔ ان کے پاس آ کر وہ خوش ہو جاتی، اور جب وہ خوش ہوتی تو سارے خوش ہوتے۔ یہی تو کائنات کا مقصد تھا کہ اسے ہی خوش رکھنا۔ عمار پڑھنے کا بہت شوقین تھا۔ ایک سال اس کے لیے فیل ہوا تو اماں نے بٹھا کر سمجھایا، دیکھو بیٹا، اگر ایسے فیل ہوتے رہے تو میں تیری شادی اس سے نہیں کروں گی، اس کی باتوں میں مت آنا، فیصلہ تو میں کروں گی نا۔ اب اگر تو فیل ہوا تو سمجھنا کہ اس کے پرچے میں بھی تو فیل ہو گیا، میں کسی اور کو پاس کر دوں گی اس کے لیے۔ اور پھر وہ سنبھل گیا تھا، پر ساتھ ہی اس نے ایک شرط بھی رکھی، میں سب کچھ کروں گا اماں، پر آپ اسے کچھ بھی نہیں کہیں گی، اس کی مرضی ہے کہ وہ پاس ہو یا فیل، پڑھے یا نہ پڑھے آپ کی بلا سے۔ اور پھر وہ پڑھتا رہا اور سجدہ گرتی پڑتی رہی۔ سارا بچپن ایسے ہی گزر گیا۔ وہ دو دوست بس ساری دنیا میں سب سے سگے تھے، سب سے سچے۔ اتنی تو وہ اپنی بہن کی بھی سگی نہیں تھی، اور نہ ہی وہ اپنے بھائی کا، بس وہ اس کی اور وہ اس کا۔ تو کہاں تھا؟ تجھے ہماری یاد بھی نہ آئی؟ چل، باقی سب سے تو ناراض تھا، کیا میں بھی مر گئی تھی تیرے لیے؟ اماں کی بات پر عمار صاحب ایک دم بول پڑے، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ پھوپھو ماں، پلیز۔ ساتھ ہی ان کے آنسو صاف کرنے لگے، اور وہ وہیں صوفے پر ان کے پاس بیٹھی تھی۔ انس وہیں ایک طرف کھڑا تھا، ان سے پرے سامنے والے صوفے کے کنارے پر سجدہ بھی بیٹھی تھی، خاموش مگر نگاہیں جھکائے ہوئے۔ اور یہ کیا حال بنا لی ہے تو نے اپنا؟ ایسے جوانی میں بھی بوڑھا ہوتا ہے کوئی کیا؟ اماں کی بات پر وہ اداسی سے مسکرائے، جوانی کہاں اماں، اب تو بڑھاپا چل رہا ہے میرا، اور بوڑھا تو سب کو ہونا ہوتا ہے نا۔ عمار صاحب کی بات پر انہوں نے سر ہلایا، نہیں بیٹا، یہ بڑھاپا نہیں، تیرا لڑکا صحیح کہتا ہے کہ یہ بیماری نہیں، یہ کچھ اور ہی ہے۔ وہ چپ رہ گئی، اور پھر جب نظر اٹھا کر سجدہ کو دیکھا تو وہ خاموش سر جھکائے بیٹھی تھی۔ دیکھ اسے سجدہ، دیکھ تو، یہ ملا ہے 20 سال بعد ہمیں، دیکھنا ذرا تو اس کو۔ پھوپھو اماں بس کرے نا، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ مجھے مت روکو عمار، اور سجدہ تو دیکھ کہ ضد کیا کیا کروا سکتی ہے۔ وہ انسان جنہیں سالوں بعد بوڑھا ہونا تھا، وہ ابھی سے بوڑھے ہو چکے ہیں۔ دیکھو ذرا کہ اس کا چہرہ کیسا ہے، تو روز آئینے میں یہی دیکھتی ہے نا۔ سجدہ دیکھ تو اس کو۔ پھوپھو پلیز بس کریں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی، اور وہ انہیں چپ کرواتے کرواتے تھک چکے تھے۔ سجدہ نے جھکا ہوا چہرہ نہیں اٹھایا تھا، اس کا چہرہ بھی بھیگ چکا تھا۔ وہ ہاسٹل میں پڑھتا تھا، اور ایک بار اسے خبر ملی کہ سجدہ بیمار ہے۔ اس کے فائنل نزدیک تھے، پر اپنے فائنلز کی پرواہ کیے بنا وہ گھر کی طرف بھاگ پڑا۔ سب نے کہا کہ پاگل ہو گیا ہے کیا تم اسے ٹھیک کرو گے؟ تو وہ کہتا کہ ہاں، میں ٹھیک کر کے کہیں جاؤں گا۔ پر سجدہ ٹھیک نہ ہوئی۔ عمار نے اپنے سارے
پیپرز گزار دیے لیکن اس کی پٹی نہ چھوڑی۔ اس بات پر پھوپھو اماں خفا ہوئی تھی۔ تمہیں یاد ہے نا کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی فیل نہیں ہوگے تم؟ پھوپھو اماں، تو کیا میں محبت میں فیل ہو جاتا؟ اس کی بات پر پھوپھو اماں ٹھٹک کر رہ گئی۔ اسے غور سے دیکھا۔ تو یہ لفظ سیکھ گیا ہے؟ ہاں، محبت ہو گئی تجھے؟ اور اب انہوں نے دھیان دیا تو پتہ چلا کہ وہ دوست محبوب بن چکا ہے۔ انہوں نے ہولے سے بھائی کے کان میں سرگوشی کی اور انہوں نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ چاروں لوگ ابھی تک وہیں بیٹھے تھے اور خاموشی سے ایک دوسرے کی دل کی باتیں سن رہے تھے۔ تبھی باہر کے دروازے پر دستک ہوئی تو انس اٹھ کر دروازہ کھولنے چلا گیا۔ سجدہ نے ہتھیلیوں سے اپنے گال صاف کیے۔ اندر آتی فاطمہ بیگم نے حیرانی سے انہیں دیکھا اور پیچھے آتی دونوں لڑکیاں بھی حیران تھی۔ انس نے دونوں کو وہیں گلی کے نکڑ پر ہی اتار دیا تھا۔ آپ کا بہت شکریہ آنے کے لیے، اس نے ہولے سے سجدہ کو کہا۔ وہ خاموشی سے ماں کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گئی تھی۔ جم سے واپس آتے شہزیب نے بھی حیرانی سے یہ سارا منظر دیکھا۔ اس رات وہ تراویح کے بعد نانی کے کمرے میں آیا تھا تو وہ اپنے وظیفے میں مصروف تھی۔ وہ ان کے پاس آ بیٹھا تو انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ مجھے ایک بات تو بتائیں نانو۔ اس نے ان کی گود میں سر رکھا تو اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ کیا آپ مجھے وہ کہانی سنا سکتی ہیں جو آپ نے مجھے کبھی نہیں سنائی؟ وہ بات جس پر ہمیشہ سب نے پردے ڈالے ہیں۔ کیا میری ماں اس داستان میں ولن تھی؟ کیا آپ مجھے وہ سب بتائیں گی؟ شہزیب کے بالوں میں چلتے اماں کے ہاتھ رک گئے تھے اور وہ ان کے جواب کے انتظار میں تھا۔ موسم کے تیور سر شام ہی بدل گئے تھے۔ افطار کا وقت قضا ہوا تو مغرب پر سیاہ بادلوں کے جھنڈ نمودار ہو چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ کوئی سنبھلتا آندھی کے جھکڑ چلنے لگے۔ باہر سائدہ خاتون زور زور سے بولتی ہوئی ہدایتیں دے رہی تھی۔ فلاں دروازہ، وہ کھڑکی، شہزیب ذرا دیکھنا، ارے سجدہ وہ بند کرو۔ سجدہ نے جلدی سے اٹھ کر کھڑکی بند کی تھی۔ اب کمرے میں حبس اکٹھا ہونے لگا تھا۔ ویسی ہی گھٹن جیسی اس کے وجود میں بھرتی جا رہی تھی۔ وہ ہولے ہولے چلتی سنگار میں اس کے سامنے آ بیٹھی اور وہ دراز کھولی۔ وہ کانچ کا باکس تھا۔ اس نے احتیاط سے اسے باہر نکالا اور سامنے رکھا۔ ڈھکن اٹھاتے ہی جو چیز سب سے پہلے اسے نظر آئی وہ ایک تصویر تھی۔ اس تصویر میں وہ دونوں تھے ساتھ ساتھ۔ وہ واحد تصویر تھی جس میں وہ اس کے پاس تھا اور بس وہ تصویر وہی بنی رہ گئی تھی۔ دیکھ سجدہ، دیکھ تو ہمیں کہ 20 سال میں کیا ملا۔ میں تو تجھے روتی رہی۔ اسے دیکھ کہ ہجر کی دیمک اسے بھی چاٹ گئی ہے، بالکل تیری طرح۔ اماں کی آوازیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی اور پس منظر میں وہ کہے تھے، وہ آگے پیچھے دوڑتے قدم، اور اس دراز میں اس کی ڈائری، وہ اگلی چیز تھی جو اس باکس میں سے نکلی تھی۔ اس کے کاغذ پرانے ہو چکے تھے اور انہی میں سے ایک وہ پھول بھی تھا۔ وہ پھول سوکھ چکا تھا، جامنی سا پھول۔ میرے دل میں ایک بوٹا کھلا ہے سیدہ، اس پر بڑے پیارے پھول اگائے ہیں، ان کی خوشبو مجھے دیوانہ کیے رکھتی ہے، ان پر گلابی تتلیاں منڈلاتی ہیں۔ میں نے غور سے سنا تو پتا ہے وہ کیا کہتی ہیں؟ ایک لڑکی کا نام، جس کا نام عبادتوں جیسا ہے، ہم اس پر واری قربان۔ کیا کمال ہو جو کبھی اس کے بالوں میں سجنا نصیب ہو۔ سیدہ کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا اور اس ڈائری کے پرانے صفحے پر اپنا نشان چھوڑ گیا۔ محبت وہ جو کوئی پھول ہے کہ اس سے پھول کسی چمن میں آج تک کھلا نہیں، اس کی مہک جو ایک بار میں کسی کو بھی اپنا قیدی بنا لیتی ہے، اس پر گلابی تتلیاں منڈلاتی ہیں، وہ ہولے ہولے بڑے پیارے سے گیت سناتی ہے۔ سنو ساری کائنات اس پھول کی قسمت پر رش کری ہے، دیکھو تو اس کی اٹھلاہٹ تو دیکھو، یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے خوش نصیب اس دنیا میں کون ہے کہ میں اس وقت محبوب کے بالوں میں سجا ہوں۔ اور اس سے خوش نصیب واقعی کوئی نہیں تھا۔ اس کے حصے میں محبت آئی تھی، خدا کی اس زمین پر اتاری سب سے مقدس نعمت۔ اس کے پیار میں پاگل تھا تو وہ کون سے اپنے آپ میں تھی، اس کی مت کون سا سلامت تھی، اس کا جتانا پیار تھا تو اس کا اٹھلانا اور ناز اٹھوانا ہی پیار کا اظہار تھا۔
ارے پاگل ہو جو کسی لڑکی سے بے باک محبت کی توقع رکھتے ہو تم اگر پھول دیتے ہو تو یہ تمہاری محبت ہے اور اس کا پھول لے لینا ہی محبت ہے. تمہارا اس کی تعریف میں غزل کہنا محبت ہے تو اس کا غزل سا ہو جانا ہی محبت ہے. وہ کیوں کہے منہ پھاڑ کر کے وہ تم پر مرتی ہے؟ مرو تو تم نا، یہ ڈپارٹمنٹ تمہارا ہے، تم اس پر مرو کہ یہ تمہارے حصے کی محبت ہے. وہ تمہیں خود پر مرنے کی اجازت دے رہی ہے تو بس یہ اس کا حصہ ہے اور یہ اس کے پلڑے کو جھکانے کو بہت ہے. اماں اسے اٹھتے بیٹھتے یہ سب بتاتی رہتی، بار بار جتاتی تھی. تو اور وہ، تم دونوں، ہاں بس ایک جوڑی. کروں گے میں بھائی صاحب سے بات؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے. ان دونوں کی بچپن سے یہ بات طے شدہ تھی. اسے کسی زبان کی ضرورت نہیں تھی، اسے کسی انگوٹھی کی حاجت بھی نہیں تھی، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. سجدہ نظامی بس عمار نظامی کی تھی. لیکن عمر صاحب اس وقت بیڈ پر خاموش سے لیٹے تھے. فاطمہ بیگم نے ان کی طرف کروٹ لی اور بہت دیر تک انہیں دیکھتی رہی. کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ انہوں نے بنا آنکھیں کھولے ان سے پوچھا. تو وہ بولی، میں دیکھ رہی ہوں کہ کیا آپ واقعی وہی عمر ہیں جس نے مجھ سے محبت کی تھی، جس نے سینہ تان کے کہا تھا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا؟ ہاں میں وہی ہوں، انہوں نے جواب دیا. تو فاطمہ بیگم نے کہا، اگر آپ وہی ہیں تو اب ایسا کیا ہو گیا کہ وہ محبت آپ کو غلطی لگنے لگی ہے؟ فاطمہ بیگم کی بات پر انہوں نے آنکھیں کھولی اور انہیں چونک کر دیکھا. وہ مسلسل انہیں ہی دیکھ رہی تھی. آپ نے کہا ان سے کہ کاش میں نے دل کی نہ سنی ہوتی. تو کیا آج آپ کو پچھتاوا ہو رہا ہے مجھ سے شادی کر کے؟ ان کی بات سن کر عمر صاحب نے ان کے رخسار پر اپنا ہاتھ رکھا. ایسی کوئی بات نہیں، تم میرا کوئی پچھتاوا نہیں ہو. تو پھر میں کیا ہوں عمر؟ ہاں، اتنے عرصے میں میرے جرم معاف نہیں ہوئے ابھی تک؟ فاطمہ کون سے جرم کی بات کریے تم؟ کیسے جرم؟ میں مجرم ہوں اور نہ ہی تم ہو. وہ ذرا رکے اور پھر بولے، میں جب کہتا ہوں نا کہ کاش میرا دل کسی پہ نہ آیا ہوتا تو وہ پچھتاوا نہیں، وہ کسی ایسے انسان پر کھایا گیا ترس ہے جس کا دل میری وجہ سے ٹوٹ گیا. جب میں کہتا ہوں کہ کاش میں نے دل کی نہ سنی ہوتی تو میں تمہاری ناقدری نہیں کرتا فاطمہ. تم تو میری طرف خدا کا بھیجا گیا ایک تحفہ ہو جس پر میں ہمیشہ اللہ کا شکر گزار رہوں گا. ابا کی بات پر عمر نے فوراً نام میں سر ہلایا تھا. نہیں، ہرگز نہیں. وہ اس کی نا کا مطلب سمجھ نہ سکے اور بولے، کس بات پر نہیں کر رہے ہو تم؟ اسی بات پر جو آپ کہہ رہے ہیں ابا جی. اگر یہ مشورہ ہے تو بالکل نہیں، اگر یہ حکم ہے تو تب بھی معذرت، لیکن نہیں، کبھی بھی نہیں. کیا مطلب عمر؟ وہ تمہارے بچپن کی مانگ ہے. تم 6 ماہ کے تھے جب میری بہن نے اسے جنم دیا. انہوں نے اس کا نام بعد میں رکھا، اسے تمہارے نام میں نے پہلے دیا تھا. اب اسے بے نام مت کرو. ہاں تو آپ بھی یہ سب مت کریں ابا جی. یہ بچپن کے رشتے، بلا وجہ کے وعدے. میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے ساجدہ سے شادی نہیں کرنی، بات ختم. عمر صاحب نے تو اپنی طرف سے بات ختم کی تھی، لیکن وہ بات ایسے ختم نہیں ہوئی تھی. ان کے ابا نے بہن کو زبان دی تھی اور اب وہ مکر رہا تھا. وہ زبان آپ نے دی ہے، میں نے نہیں دی کسی کو، اور نہ ہی میں نے کسی سے کوئی وعدہ کیا تھا. اگر آپ نے یہ سب کیا ہے تو آپ ہی سنبھالیں. میں جسے پسند کرتا ہوں بس اسی سے شادی کروں گا. اس کے ابا ساجدہ کرتے رہے. اس کے پاس بھی جواب میں وہ نام تھا. فاطمہ میری یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، اچھے خاندان سے ہے، نیک شریف، بس وہی لڑکی میری زندگی میں آئے گی. اپنی محبت کے لیے وہ تن کر کھڑے ہو گئے تھے سب کے سامنے. محبت کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو چکے تھے. آندھی کا شور ہر طرف تھا. ہوا کے تیز تھپیڑے کھڑکیوں دروازوں پر دستک دے دے کر بے حال تھے. اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی کروٹیں بدلتی ساجدہ خاتون دور کی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی. آپ اس رشتے سے منع کر دیں، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں. شاہزیب کے کہے گئے جملے کمرے میں بھاگتے پھر رہے تھے. انہوں نے دکھ سے آنکھیں بند کر لی. وہ دھندلا سا منظر، وہ اپنے باپ کے سامنے کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا، انہیں منع کر دیں، یہ رشتہ توڑ دیں، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں.
عمر صاحب کی کہی گئی یہ باتیں آج بھی ان کے دماغ میں گونج رہی تھی۔ وہ اپنی چھوٹی بہن جتنی خوش نصیب نہیں تھی۔ اس کے پاس اپنے لاڈ اٹھوانے کو کوئی نہیں تھا، کوئی جو اس کے بالوں میں جامنی پھول سجاتا، اس کے لیے لال چوڑیاں لاتا، اسے سجدہ سنورتا دیکھ کر سراہتا، دیر تک دیکھتا اور کہتا ماشاءاللہ۔ ہاں وہ یہ سب کر سکتی تھی، اس کے لیے بنا تھکے، بنا کسی صلے کی پرواہ کیے۔ وہ ہمیشہ تک عمر نظامی سے محبت کر سکتی تھی۔ اماں کہتی تھی کہ سب لڑکے ایک ہی جیسے نہیں ہوتے، اور اس نے مان لیا تھا۔ اس نے مان لیا تھا کہ عمر سنجیدہ ہے، چھوٹے بھائی جیسا اپنا دل ہر ایک کو کھول کر نہیں دکھاتا، لیکن سب کہتے تھے کہ وہاں وہی ہے، اور کون ہوگا؟ وہ اس کی بچپن کی منگ ہے، وہ رشتہ بڑوں کی زبان تھا، اور وہ تو طے تھا۔ سائدہ اسے چاہتی تھی، محبت کرتی تھی، تو یہ کوئی احسان نہیں تھا، یہ تو ایک فرض تھا۔ وہ اس کی ہی تو تھی، اس دیوتا کی ایک داسی تھی، پر اس دیوتا نے اسے دھتکار دیا تھا۔ وہ دروازے کا پٹ تھامے خاموش کھڑی رہ گئی تھی، لمبے لمبے سانس لیتی، ان کی باتیں سن کر اپنے بند ہوتے دل کی بے بسی کو محسوس کرتی۔ وہ ان کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا، اور وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ میری ساجدہ تو بڑی خوش مزاج تھی، دھیما لہجہ، نپی تلی باتیں کرنا، ہر ایک سے مسکرا کر آپ جناب کرنا۔ ہائے یہ محبت، اس نے کھا لی اس کی ساری ملائمت اور سارا اخلاق۔ اماں نے شاہزیب کو یہ کہانی سناتے ہوئے لمبی سی سانس بھری۔ مجھے نہیں پتا کہ ویلن کون ہوتا ہے اور کون ہیرو ہوتا ہے، مجھے بس یہ پتا ہے کہ اس کہانی میں جو دل سب سے پہلے ٹوٹا وہ تیری ماں کا تھا شاہزیب۔ اماں کی بات سن کر باہر زور سے ایک بادل گر جاتا۔ شہاب ان کا لے پالک بیٹا تھا، ایسا سگا لے پالک کہ کوئی سگا بھی نہ ہو سکے، بہت ہی تابعدار، سنجیدہ اور سوبر سا لڑکا، اور شاید قربانی کا بکرا تبھی بن گیا تھا۔ پتہ نہیں اماں کے احسانوں کی وجہ سے مان گیا کہ سچ میں کہیں سائدہ کا انس تھا۔ وہ ساری رات بے آواز روتی رہتی تھی، لال سوجی آنکھیں، سرخ ناک، اور اماں اس کا یہ حال دیکھ کر بے حال ہو جاتی۔ میری بچی تو کیوں اس کے لیے خود کو نڈھال کرتی ہے؟ ارے وہ بد نصیب تیرے لائق ہی نہیں، کیوں اس کا جوگ لے رہی ہے تو؟ اس کے ماموں سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے، سبھی اس کے مجرم تھے، بس ایک وہ نہیں۔ وہ پرسکون تھا، ایک دن تو یہ ہونا ہی تھا، تو ابھی صحیح۔ بس بیٹا، میں بس تیری جلدی سے شادی کر دوں گی۔ اماں نے اسے کہا تو وہ بول پڑی، نہیں، ابھی بالکل نہیں۔ سائدہ کو شاید ابھی بھی امید تھی کہ وہ لوٹ آئے گا، یہ بھیانک خواب ٹوٹ جائے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک دن وہ آ کر کہے گا کہ سرپرائز، کیسا لگا میرا مذاق سائدہ؟ میں تو مذاق کر رہا تھا، میں تو صرف تمہارا ہوں۔ پر نہیں، ایک دن وہ اسے بیاہ کر لے آیا، ہاں اسی کو، فاطمہ نامی اس لڑکی کو۔ سائدہ کا دل چاہا تھا کہ اس عورت پر تھوک دے، دل چاہا کہ سارے زمانے کی گالیاں فاطمہ کو دے، اس کا قتل کر دے، اسے سولی پر چڑھا دے، کیونکہ وہ اس کی محبت کو چھین کر لی گئی تھی۔ وہ اپنے باپ کے کندھے پر سر ٹکائے خاموش بیٹھا شیشے پر ٹھہرے قطرے دیکھ رہا تھا۔ بارش کی بوندیں ایک تال سے برس رہی تھی، اور خاموشی میں وہ راگ دور دور تک گونج رہا تھا۔ تمہیں کب پتہ چلا؟ کس نے بتایا یہ سب؟ انہوں نے پوچھا تو وہ بولا، کیا فرق پڑتا ہے ابو؟ کب، کیوں اور کیسے؟ کیا فرق پڑتا ہے سب سے؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ آج بھی ان سے محبت کرتے ہیں نا؟ اس کے سوال پر وہ ہولے سے مسکرائے۔ اب کیا فرق پڑتا ہے اس سوال سے انس؟ ہاں فرق پڑتا ہے ابو، 20 سال کی عمر قید کے بعد کیا اب آپ کو رہائی نہیں ملنی چاہیے؟ انس کی بات پر وہ ہنس پڑے اور پھر بولے، قید کی ہمیں اتنی عادت ہو چکی ہے انس کہ اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے۔ اپنے باپ کی بات پر وہ ایک دم چپ رہ گیا تھا، اور وہ دونوں بھی ڈر گئے تھے۔ محبت کا ایسا دردناک انجام کسے خوفزدہ نہیں کرتا، کیونکہ ساجدہ نے وہ چولا اوڑھ لیا تھا، وہ کڑواہٹ بھرا لہجہ، وہ چیخنا چلانا اور ہر بات پر جھگڑا کرنا، بات بے بات اس کا ذکر کرنا اور نفرت کا اظہار کرنا۔
اماں نے تو اس کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دی تھی، لیکن ساجدہ نے ابھی تک عمر کو لعنت ملامت کرنا نہیں چھوڑی تھی۔ اس دن عمار کو دیکھا تو اس پر جھپٹ پڑی۔ خبردار جو تم نے دوبارہ یہاں میرے گھر قدم رکھا، مر گئے ہم سب تمہارے لیے، چلو نکلو یہاں سے، جاؤ۔ اماں کی تو وہ ایک بات نہیں سنتی تھی کسی بھی معاملے میں۔ آہستہ آہستہ سارا گھر اور سارے معاملات اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے۔ ماموں اور ان کے دونوں بیٹوں کا اپنا پورشن میں آنا سختی سے منع کر دیا تھا۔ نہ کوئی جائے گا اور نہ کوئی آئے گا۔ ایک اندیکھی دیوار جو اس نے آسمان تک تعمیر کر دی تھی، ادھر والے ادھر اور ادھر کے ادھر رہ گئے تھے۔ وہ دونوں بہنیں اپنے مشترکہ بیڈ پر لیٹی خاموشی سے چھت کو گھور رہی تھی۔ باہر زوروں کی بارش جاری تھی۔ بادل گرج گرج کر بے حال تھے اور بجلی زمین چھونے کو تیار تھی۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ جس سے محبت کی جائے پھر اس سے ہی نفرت بھی نبھائی جائے؟ کوئی دل میں بستا ہو، آنکھوں میں رہتا ہو اور پھر اسے نظروں سے گرا دیا جائے، کیا یہ ممکن ہے؟ اس کے سوال پر ایمان چپ رہی۔ ان کا غصہ ویسے جائز ہے، کوئی میرا دل ایسے توڑتا تو میں بھی اس پر 2 حرف بھیج کر آگے بڑھ جاتی۔ ہاں تو پھر وہ کیوں نہیں بڑھ جاتی آگے؟ افنان، تمہیں نہیں لگتا کہ وہ آج بھی وہیں کھڑی ہے؟ آج بھی؟ ایمان کے سوال پر وہ چپ رہ گئی۔ تو پھر سوال تو وہی ہے نا کہ اس کہانی میں ویلن کون ہے؟ پتہ نہیں، میں نہیں جانتی، ایمان نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ تو افنان نے پوچھا، ایک بات تو بتاؤ، تم سجدہ آنٹی کی جگہ ہوتی تو تم کیا کرتی ایمان؟ کیا تم اپنی محبت سے دست بردار ہو جاتی، اپنے محبوب کو جانے دیتی اور اپنی بہن کو چن لیتی؟ افنان کے سوال پر ایمان بھی چپ رہ گئی تھی۔ ان بے قدروں کو محبت کا کیا پتا اماں؟ انہیں کیا پتا کہ دل کیا ہوتا ہے اور اسے آباد کیسے رکھا جاتا ہے؟ مجھے پتا ہے میرا دل کیسے آباد رہے گا ساجدہ باجی۔ اس نے نفرت سے عمار کو دیکھا تھا۔ میں نے تم سے بات نہیں کی ہے، سمجھے؟ لیکن مجھے اس سے بات کرنی ہے، وہ میری بات سمجھے گی، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، پلیز۔ عمار نے ان سے ریکویسٹ کرتے ہوئے کہا تو وہ بولی، اچھا چلو تم یہ بھی کر کے دیکھ لو، جاؤ اور سجدہ سے بات کر کے دیکھ لو۔ اور پھر سجدہ بھیگی ہوئی سوجن زدہ آنکھوں اور ستے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کے سامنے آئی تھی۔ آنکھ اٹھا کر اسے دیکھا بھی نہیں۔ عمار، تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہارا چلے جانا ہی بہتر ہے۔ سجدہ کی بات سن کر عمار نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بھی سپاٹ چہرے سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا کہا آپ نے؟ یہ کیوں کیا آپ نے؟ ہاں، جاؤ جا کر اپنے بھائی سے پوچھو کہ اس نے کیوں کیا میرے ساتھ یہ سب۔ دیکھیں، میں اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہوں، کسی اور کے لیے نہیں، اور مجھ سے سوال یہ کر سکتی ہے، آپ نہیں۔ یہ سب نہیں ہو سکتا۔ اس دن سے سجدہ شوخ اور چنچل سے ایک خاموش لڑکی میں بدل گئی۔ اس کی وہ ڈائری بھی ادھوری رہ گئی اور اس میں رکھا جامنی پھول بھی اب سوکھنے لگا تھا۔ اس کی اماں سائدہ کو سمجھاتی رہی کہ ایسے مت کر، سجدہ معصوم کا کیا قصور ہے سب میں؟ تب وہ کہتی، میرا کیا قصور تھا امی؟ کیا میں معصوم نہیں تھی؟ اور کیا کر رہی ہوں میں؟ ان بے قدروں سے اپنی بہن کو بچا رہی ہوں، اس جہنم سے اور ان جہنمیوں سے اپنی بہن کو بچا رہی ہوں۔ دوسری طرف وہ بھی روز جھگڑا کرتا، روتا، غصہ کرتا، التجائیں، معافیاں، صدائیں، سب کچھ کرتا، پر ساجدہ سخت چٹان تھی۔ اس کو کراس کر کے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، وہ سجدہ تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ایک بندے نے اسے سمجھایا، ہر ایک نے منت کی، لیکن اس کی بس ایک وہی ریٹ تھی۔ اس سے پوچھ لیں، وہ مانتی ہے تو میں کون ہوتی ہوں نہ کرنے والی؟ اور سجدہ بھی ایک بار نہ کہہ کر خاموش ہو چکی تھی۔ اس رات سے جب ساجدہ اس کے کمرے میں آئی تھی، اس کے سامنے اپنا ٹوٹا دل رکھا تھا، اس کے سامنے روئی تھی اور اپنا ایک ایک زخم دکھایا تھا۔ اسے کہا تھا کہ محبت چنے گی تو اس کے لیے مر جائے گی، محبوب چن لے اور بہن پر فاتحہ پڑھ لے، یا تو اس کی صف میں اس کے ساتھ کھڑی رہے ورنہ اس کے دشمنوں کے ساتھ جا کھڑی ہو۔ اور سجدہ جو زندگی کے ہر امتحان میں فیل ہوئی تھی،
آج اپنی بہن کی بات کو مان کر اپنی بہن کے محبت کے امتحان میں کامیاب ہو چکی تھی، پر سبھی کو فیل کر کے۔ بارش ابھی بھی اپنے جوبن پر تھی، مسلسل برس رہی تھی۔ بادل بار بار گرج کر اپنے ہونے کا پتہ دیتے تھے، اور اماں کی گود میں سر رکھے لیٹا شاہ زیب خاموش تھا۔ اماں کی آنکھیں بھی بھیگی ہوئی تھی۔ بس محبت کی بات ہوتی تو قصہ یہ سب نہ ہوتا۔ بات تو تب بگڑی جب انا بیچ میں آ گئی۔ تم نے یہ کیا، چلو دیکھو اب میں کیا کرتی ہوں۔ میرا دل ٹوٹ گیا تو دیکھنا اب کیا ہوتا ہے۔ اسی چیز کا تو نام انا ہے میرے بیٹے، یہ انا کی سارے کھیل ہے۔ بات کرتے کرتے ان کی آواز بھرا گئی تھی۔ اور تو نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا تیری ماں ولن تھی؟ تو میں کہتی ہوں ہاں تھی، لیکن صرف ایک وہ نہیں، مجرم تو وہ چھوٹی بھی ہے، اس نے بھی تو دل توڑا ہے نا، اپنا بھی اور عمار کا بھی۔ شاہزیب خاموشی سے سن رہا تھا، اور دوسری طرف اپنے کمرے میں سنگھار میز کے سامنے بیٹھی سجدہ ہاتھ میں سوکھا پھول لیے خاموش تھی، بالکل خالی دامن۔ اسے آج بھی یاد تھا جب اس نے کہا تھا کہ چلے جاؤ عمار، اس سب سے دور، مجھ سے دور۔ محبت کرتے ہو تو بھلے کرتے رہو، بس یہاں سے چلے جاؤ، مجھ پر رحم کھاؤ اور خود پر بھی۔ میں تمہاری کبھی نہیں ہو سکتی، شاید کبھی نہیں۔ تو میری بات کو مان لو اور چلے جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ یہاں رہو گے تو شاید تم جیت جاؤ، لیکن میں ہار جاؤں گی۔ تو بہتر ہوگا کہ ایک آخری بار مجھے ہار جاؤ میرے لیے اور چلے جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ بھلے پھر کبھی واپس مت آنا، میں بلاؤں تب بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اس رات بادل نہیں گرجے تھے، بارش بھی نہیں برسی تھی، بجلیاں بھی نہیں چمکی تھی۔ وہ بس خاموشی سے چلا گیا، اور اب رکنے کا جواز نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا اس کے ہاتھ میں۔ مجرم تو شاید میں بھی ہوں، وہ آہستگی سے بولے، اور ان کے برابر بیٹھے انس نے انہیں غور سے دیکھا۔ میں اس سے محبت کرتا تھا انس، تو بس کسی کی انا سے میں ہار گیا، کسی کی ضد کے پیچھے میں سجدہ کو بھول گیا۔ مجھے تو ڈٹ جانا چاہیے تھا نا، مجھے لڑنا چاہیے تھا اپنی محبت کے لیے، مجھے اسے جیت جانا چاہیے تھا، پر غلطی مجھ سے بھی ہوئی، اور شاید اسی کی سزا میں نے اتنے سالوں تک کاٹی ہے۔ باہر اب بارش کا زور ٹوٹ چکا تھا، ایسے جیسے وہ برس برس کر تھک چکی ہو۔ وہ دونوں بہنیں ابھی بھی ویسے ہی بیڈ پر لیٹی تھی۔ کیا ملا محبت کو سزا دے کر؟ کیا ایسا کر کے ان کا دل جڑ گیا ہوگا کہ اپنی سگی بہن کو ساری زندگی ایسی بیواؤں کی طرح جیتے دیکھ کر انہیں کچھ نہیں ہوتا ہوگا؟ افنان نے اپنی بڑی بہن ایمان سے سوال پوچھا، مگر وہ خاموش تھی، کسی اور ہی سوچ میں گم۔ عمر صاحب بھی سو چکے تھے، اور فاطمہ نے دوسری طرف کروٹ لی اور آنکھیں بند کر لی تھی۔ کاش کہ میں آپ کی زندگی میں نہ آتی تو بہت سارے دل ٹوٹنے سے بچے رہتے عمر، کاش کہ میں آپ کی زندگی میں نہ آتی۔ بہت سارے سوالوں کے جواب دینے کے بعد وہ رات اس بارش کے بعد خاموش ہو چکی تھی، جیسے اس دن سحری پر سبھی خاموش تھے ان دونوں گھروں میں، کیونکہ کسی کے پاس کچھ کہنے کو، پوچھنے کو اور بتانے کو رہا ہی نہیں تھا۔ وہ دن بھی اپنی روٹین کے مطابق شروع ہوا تھا۔ ارمان اپنے دوست کے ساتھ بائک پر کالج جا چکا تھا، ایمان آفس کے لیے پیدل ہی گھر سے نکلی تھی، اور انس وہ تو اپنے باپ کے پاس ہی چلا گیا تھا۔ اس بڑی سڑک پر شاہزیب اس کے انتظار میں تھا۔ ان کا سفر بھی خاموش، بالکل خاموش کٹا تھا۔ ایمان، امی نے نگہت آنٹی کو انکار کر دیا ہے رشتے کے لیے۔ اس کے آفس کے سامنے گاڑی رکی تو شاہزیب نے کہا، وہ گاڑی سے اترتے رکی تھی۔ تبھی شاہزیب بولا، ایمان مجھے تھوڑا سا اور وقت بھی چاہیے، پہلے اس معاملے کو میں کسی اور طرح ہینڈل کرنے والا تھا، لیکن اب مجھے پتا چل چکا ہے کہ یہ اتنا سیدھا سادہ نہیں۔ ایمان نے اس کی بات سن کر سر ہلایا۔ پتہ تو مجھے بھی بہت کچھ چلا ہے شاہزیب، مجھے اندازہ ہے کہ ہم ایک ناممکن چیز کو ممکن کرنے جا رہے ہیں۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ تو کیا کل بارش کے ساتھ ماضی بھی برستا رہا ہے؟ ایمان نے اس کے سوال پر کندھے جھکا دیے اور کہا، ہاں شاید۔ یہ کہہ کر وہ اتر گئی۔ تم جتنا مرضی وقت لے لو شاہزیب، میں یہیں تمہارے انتظار میں کھڑی رہوں گی ہمیشہ کے لیے۔ کاشف اپنے فون پر لگا ہوا تھا۔ اس کے دوسرے دوست نے اسے کہا،
میری بات سن، بات بنی تیری؟ نہیں یار، بات تو ٹوٹ جائے گی، ابھی اکڑ رہی ہے وہ لڑکی پر، مجھے پتا ہے کہ وہ ٹوٹ جائے گی۔ اس کی بات پر وہ لڑکا ہنسا۔ دیکھ لے، اگر تو شرط ہارا تو فون سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ ان دونوں کی باتیں سن کر ارمان ان کی طرف مڑا اور بولا، کیسی شرط؟ کس بارے میں بات کر رہے ہو تم؟ ابھی کچھ نہیں یار، ایک بچی کو پھنسانا چاہ رہا تھا، میں کہتا ہوں کہ یہ نہیں پھنسا سکے گا، یہ جال بچھائے پر امید ہے، بس یہی شرط لگی ہم دونوں کی۔ کاشف کو لگتا ہے کہ وہ اس لڑکی کو ضرور پھنسا لے گا، اور جانتا ہے ہماری شرط کیا لگی ہے؟ اگر کاشف اس میں ناکام ہوا نا تو پھر اس کا نیا فون میرا ہو جائے گا۔ ابے جا فون کو تو بھول ہی جا بچے، میں نے کتنی ہی لڑکیاں پھنسائی ہیں، کیا تو نہیں جانتا؟ تو دیکھنا، ایک میں ہی نہیں تم سب کے بھی مزے کرواؤں گا، بس یہ لڑکی ایک بار ٹوٹ جائے۔ ارمان ان دونوں کی باتیں سن کر چپ رہ گیا تھا۔ کاشف نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ ارمان تو بتا، تیری کوئی ہے گرل فرینڈ کیا؟ ارے نہیں، میری تو کوئی نہیں، وہ شرمندہ سا ہو کر بولا۔ جھوٹ مت بول، قسم سے یار میری کوئی نہیں۔ ارے یار بڑا ہی چست بندہ ہے تو۔ ارے سہیل، اسے کرائے آج رات کے نظارے۔ وہ دونوں مانی خیز انداز میں ہنسے اور ارمان ان کی بات پر پریشان ہو گیا تھا۔ افنان کی ہونے والی ساس اور نند جٹھانی ان سے ملنے آئی تھی۔ اس کا کپڑوں کا ناپ چاہیے تھا۔ میں تو چاہتی تھی کہ ساری تیاری تو میں ساتھ لے جا کر کروں، لیکن پھر یہ رمیسا کہنے لگی کہ امی رہنے دے، اس کو ہم سرپرائز دیں گے۔ ہاں تو اور کیا، رمیسا بھی بولی۔ تو پھر اس نے کہا، میری ساری بری کی شاپنگ انہوں نے ہی کروائی تھی، مجھے بعد میں ذرا بھی مزہ نہیں آیا، شادی سے پہلے ہی سارے کپڑے جوتے دیکھ لیے تھے۔ افنان ان کی باتیں سن کر بس خاموشی سے مسکرا رہی تھی۔ یہ بھی سرپرائز دینا چاہیے، کیسے زیورات ہوں گے، کیسے کپڑے، سب بعد میں دیکھ کر ہی خوشی ملتی ہے۔ امی ان لوگوں کو افطاری تک روکنا چاہ رہی تھی، لیکن وہ چلی گئی، یہ کہہ کر کے افطار پر پھر بلائے گا، ہم سب کو بلائے گا، مل کر سکون سے بیٹھیں گے، باتیں کریں گے۔ انس نے نزدیک میں ہی ایک کرائے کا گھر دیکھ لیا تھا۔ اس کالونی سے کچھ آگے سڑک کے اس پار دونوں لڑکیاں اور فاطمہ اس دن وہیں آئی تھی۔ سارا سامان سیٹ کروایا، صفائی کی، ہر شے دھوئی تھی، نئے پردے نئے چادریں سیٹ کی تھی۔ افطاری کی تیاری بھی سب نے ساتھ ہی کی تھی۔ پتہ ہے ابو بہت خوش ہیں، اتنے عرصے بعد پاکستان ہے، اوپر سے یہ رشتہ، اور میری منگنی کو لے کر بہت خوش ہیں۔ افطاری کے بعد امی اور افنان اندر بیٹھی ان کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ وہ کچن میں برتن سیٹ کر رہی تھی جب انس وہیں آ کر کھڑا ہوا۔ اس کی بات پر ایمان پلٹی اور اسے غور سے دیکھا۔ اور تم خوش ہو یہ سب کر کے؟ ایمان کے سوال پر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ایمان، تمہیں پتا ہے نا کہ یہ سب ایک ڈیل ہے؟ جانتی ہوں میں، اور ان سب کے ساتھ جذبات سے کھیلنا بھی اسی ڈیل کا حصہ ہے نا؟ ایمان کے دوسرے سوال پر بھی وہ چپ رہا اور پھر اسے دیکھا۔ یہ سب تو ہوگا، تمہیں اندازہ تھا نا، دل توڑو یا منگنی، بات سے مکر جاؤ یا وعدے سے، سب ٹھیک تو نہیں رہے گا ایمان؟ ہنس کی بات پر وہ چپ رہے گی۔ اور ایمان، اگر تم یوں بار بار ڈگمگاؤ گی تو منزل پر پہنچنا مشکل ہو جائے گا۔ تم بس اللہ کا نام لو، جو فیصلہ کر چکی ہو اس پر ڈٹ جاؤ اور پرسکون رہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انس، مجھے اپنے ماں باپ سے زیادہ چاچو کی فکر ہے انس، اب وہ ایک اور دکھ کو جھیل نہیں سکیں گے۔ ہاں میں جانتا ہوں ایمان، پر تم ان کی فکر مت کرو، میں ہوں نا ان کے پاس، میں انہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ انس کی بات سن کر وہ خاموشی سے واپس اپنا کام کرنے لگی تھی۔ سائدہ خاتون صحن میں بچھے تخت پر بیٹھی سبزی بنانے میں مصروف تھی، پاس ہی اماں بیٹھی تسبیح کر رہی تھی۔ شاہزیب عصر کی نماز پڑھ کر واپس آیا تو وہ وہیں بچھی چارپائی پر آ بیٹھا۔ آج تو روزے نے بس کروا دینی ہے نانی، دعا کریں کہ جلدی افطاری کا ٹائم ہو جائے۔ اماں اس کی بات سن کر مسکرائی، پر ساجدہ ویسے ہی بیٹھی رہی۔ آنٹی نگت کی طرف گئی تھی آپ امی، کیا بنا وہاں کا؟ شاہزیب نے ان سے سوال پوچھا تو وہ بنا جواب دیے اپنا کام جاری رکھی رہی۔ امی، نگت آنٹی سے کیا بات ہوئی آپ کی، بتائیں نا مجھے۔ اماں، شملہ مرچ میں گوشت ڈالوں تھوڑا سا؟
ساجدہ بیگم نے بجائے اس کی بات سننے کے اماں سے سوال پوچھا تو وہ اٹھ کر ان کے پاس آ کر بیٹھا۔ امی، میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں، آپ انکار کر آئی نا ان کو؟ اچھا، میں انہیں انکار کرتی؟ اپنے پیر پر وہ اتنا بڑا پلاسٹر چڑھائی بیٹھی تھی، اب ایسی تکلیف میں انہیں اور تکلیف دے کر آتی کیا؟ امی کی بات پر وہ چپ رہ گیا، بے بس سا، ہلکا سا غصہ بھی اسے آیا تھا اور جنجلاہٹ بھی ہوئی تھی۔ امی، آپ کرتی رہیں بہانے، میں بتا رہا ہوں کہ میں شادی نہیں کروں گا وہاں پر۔ بغیرت، تو ماں پر شک کر رہا ہے؟ ایک دم وہ غصے سے پھٹ پڑی اور پھر کہا، ہر کام سلیقے سے ہوتا ہے پتر، ایسے ایک دم سے اس کے منہ پر نہ مار کر نہیں آ سکتی۔ ایک بار جاؤں تو کہاؤں کہ ہاں تیری لڑکی پسند ہے مجھے، اور اگلی بار اسے جا کر کہاؤں کہ نہیں پسند؟ امی کی بات پر وہ خاموش بیٹھا رہ گیا۔ پہلے تو مجھے یہ بتا کہ وہ کون ہے جس میں تیری مرضی ہے؟ آخر کون ہے وہ لڑکی جس کے لیے تم انکار کر رہا ہے؟ بتاؤں گا میں امی، پر پہلے آپ انہیں منع کریں۔ ارے یہ کیسی شرط ہے؟ ایک لڑکی کا نام نہیں بتا سکتا تو مجھے؟ بس کہا نا امی، اگر آپ شرط کہہ رہی ہیں تو بس ایسے ہی صحیح، پہلے آپ نگہت آنٹی کو منع کریں، پھر میں اپنی پسند کا بھی بتا دوں گا۔ اپنی بات ختم کر کے وہ اٹھ گیا اور اماں خاموشی سے تسبیح کے دانے گرانے میں مصروف رہی، اس طوفان کو سوچتے ہوئے جو بس آنے ہی والا تھا ان کے گھروں میں۔ ایمان اس وقت اپنے آفس کے کام میں مصروف تھی جب ریسپشن اسے اطلاع دی کہ میم کوئی دانیال صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں۔ اسے حیرت ہوئی کہ دانیال کون؟ اچھا دانیال، ٹھیک ہے بھیج دیں اسے۔ اس کے اندر آنے تک وہ اپنی ہی سوچوں میں الجھی رہی کہ دانیال یہاں کیا کرنے آیا ہے، پتہ نہیں کیا بات کرنی ہوگی اس نے۔ وہ اس کی تصویر پہلے دیکھ چکی تھی، اب جب وہ اندر آیا تو فوراً پہچان گئی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ مجھے میری امی نے بتایا تھا کہ آپ یہاں جاب کرتی ہیں۔ دانیال کی بات پر وہ رسمن سا مسکرائی تو وہ بولا، دیکھیں مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی، بہت ہی ضروری۔ ہاں دانیال بولیں، میں سن رہی ہوں۔ اور اس کی وہ ضروری بات سن کر تو ایمان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ علینا نام ہے اس کا، میری کولیگ ہے، اور کولیگ سے کچھ بڑھ کر ہی ہے۔ دل کا تعلق بنتے ہوئے حسب نسب، خاندان، مال و دولت، سٹیٹس تو نہیں دیکھے جاتے نا میم۔ وہ بہت نچلے طبقے سے ہے، بہت ہی غریب، ذات برادری بھی اور ہے، لیکن مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، پر میرے گھر والوں کو فرق پڑتا ہے، بہت ہی زیادہ، تبھی وہ اس رشتے پر راضی نہیں۔ میں ہر ایک سے بات کر چکا ہوں، امی، ابو، بھائی، بھابیاں، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا۔ ایمان شوق کی کیفیت میں اس کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ دیکھیں مس ایمان، یہ ایک رشتہ ایک زبردستی کا رشتہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اگر میری آپ کی بہن سے شادی ہوگی تو میں اس تعلق میں کبھی بھی نہیں رہوں گا۔ میں آپ کی بہن کو کوئی خوشی، کوئی حق نہیں دے پاؤں گا، میں اسی کا ہوں، بس اپنی علینا کا۔ اپنی بات کرتے ہوئے ذرا سا رکا اور پھر بولا، آپ اس رشتے سے منع کر دے۔ اس کی باتیں سن کر وہ دھیرے دھیرے سے اپنے حواسوں میں واپس لوٹ آئی، غور سے دانیال کو دیکھا اور پھر ٹیبل پر آگے ہو کر بولی، آپ یہ سب باتیں ایک غلط انسان سے کر رہے ہیں مسٹر دانیال، میں آپ کی بندوق اپنے کندھے پر رکھ کر چلانے کی اجازت نہیں دوں گی۔ وہ اسے کڑے تیوروں سے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، یہ انکار تم خود کرو، مجھے مہرہ مت بناؤ۔ مس ایمان دیکھیں میری بات سنیں، میں یہ سب کر چکا ہوں، ایک نہیں، 100 نہیں، ہزاروں بار نہ کر چکا ہوں اس رشتے سے، پر میری نہ کی کوئی ویلیو نہیں۔ ایموشنل بلیک میلنگ، غلط قسم کی دھمکیاں اور پتہ نہیں کیا 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 جا رہا ہے میرے ساتھ۔ دانیال کی بے بسی دیکھ کر وہ چپ رہے گی۔ مجھے غور سے دیکھیں مس ایمان، میں آپ کی بہن کے فیوچر میں تباہی کے سوا اور کچھ نہیں لاؤں گا، اس کی زندگی بھی بچا لیں اور مجھ پر بھی رحم کریں۔ دانیال اپنی بات ختم کر کے اٹھ کر چلا گیا اور ایمان وہ تو گہری سوچوں میں گم ہو گئی تھی۔